الرحمن الرحیم، سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، اس پروگرام کا مقصد ہیلتھ ایجوکیشن اویئرنیس ہے کہ آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں جو آپ کی صحت کی بنیادی تعلیم جو ہے اس حوالے سے ہم سب کی بے پناہ اشد ضرورت ہے اور ہم اس کو نہیں جانتے۔ ہم سکول، کالج، یونیورسٹی تک بے شمار مختلف قسم کی کتابیں پڑھتے ہوئے مختلف ڈگریاں اور کورسز تو ہم لیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے جسمانی صحت کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے ٹھیک ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اس کے بارے میں بالکل کہیں کچھ بھی جو ہے وہ ہمارے نصاب میں، ہماری کتابوں میں کہیں بھی کچھ نہیں پڑھایا جاتا۔ اس لیے ہمارے ہاں ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اس ہیلتھ ایجوکیشن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کا یہ خاکسار خادم جو ہے اتنے انشاءاللہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ دوستو بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور آپ میرے ساتھ جو ہے وہ شریک کارواں ہیں، چونکہ آپ ان ویڈیوز کو، ان لیکچرز کو آپ اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ باب میں، اپنے سوشل میڈیا پہ آپ اس کو شیئر کرتے ہیں اور دوسروں تک یہ بات پہنچانے میں ہماری جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، اور آپ ہمارا اس کارواں کا حصہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، بے شک اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت یعنی قانون فطرت پر پیدا کیا اور اس کو سیدھا راستہ، دین، زندگی کرنے کا طریقہ، سسٹم اور وے آف لائف دیا، اسی کو اختیار کیے رہو۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بات یہ ہے کہ جو نہیں جانتے ان تک ہم یہ بات مل کر سارے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج دوستو جو ہے، چونکہ جیسے ہی گرمی کا سیزن شروع ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈے مشروبات، کولڈ ڈرنکس اور مختلف قسم کے مشروبات جو ہے وہ بنا کر دھڑا دھڑ ہم جو ہے وہ گٹا گٹ بلکہ کہنا چاہیے کہ ہم پینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے لال شربت جو ہمارے گھروں میں بنتے ہیں، اور وہ لال شربت جو ہے وہ ہمیں کیا فائدہ کرتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں، اس پہ آج جو ہے وہ دوستو آپ سے بات ہوگی۔ بہت سارے گھروں کے اندر جو ہے وہ بوتلوں کی بوتلیں جو ہے یہ لال شربت جو ہے وہ لایا جاتا ہے، بلکہ نہ صرف پانی کے علاوہ بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو دودھ کے اندر ملا کر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پیش کرتی ہیں اور ان کو پلاتی ہیں، اور وہ ان کے بچے جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ سادہ دودھ نہیں پیتے، تو ہم ان کو وہ مختلف لال شربت اس میں ڈال کر ان کو پلانے کا عادی بنایا ہوا ہے۔ اس سے کیا بیماریاں ان بچوں میں آ رہی ہیں اور اگلی نسل تک کیا مسائل پیدا ہوں گے یہ وہ نہیں جانتی، جبکہ اللہ کریم نے ہمارے لیے جو ہے وہ فرمایا قرآن کے اندر کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی اور ان میں شہد شامل ہوگا، اور ہم یہاں پہ جو ہے دودھ میں شہد نہ صحیح چلے تو ہم گڑ شکر ہی صحیح، ہم تو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف اور چیزیں ملا کر جو ہے وہ بہت ساری مائیں جو ہیں وہ ان لال سیرپ کے علاوہ بہت سارے کیمیکلز پاؤڈر ملا کر بچوں کو وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے بچے بہت زیادہ تندرست، توانا اور جوان ہوں گے اور ان کے قد بڑھیں گے۔ سب فراڈ بازی ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب، اور جب آپ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اپنے گھروں میں یہ جو لال شربت ہیں ان سے ہم کس قدر اپنے آپ کو مفلوج کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو نہیں، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اور خاص طور پر آنے والے مہمانوں کو بھی جن کو ہم یہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، ان کے اندر کیا تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ جب سے دوستو ہم سب نے آنکھ کھولی تو اپنے اپنے گھروں میں دیکھا کہ لال شربت کبھی پانی اور کبھی دودھ میں ملا کر پینے کو دیا جاتا ہے۔ یہ پہلے ایک ہی ہوتا تھا اور اب آہستہ آہستہ بعد میں دوسری کمپنیوں نے بھی بنانا شروع کر دیا۔ تو بچپن سے دوستو وہ لال شربت گھر میں گرمیوں میں ہر گھر کا لازمی حصہ تھا اور اب بھی ہے، لیکن دوستو اب اندازہ ہوا ہے کہ وہ لال شربت شیریں زہر، روح فنا اور کتنا خطرناک ہے۔ ہم دوستو آپ کو ڈرانے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہے، بلکہ آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو بہت ساری آسان، سستی اور گھریلو قدرتی چیزوں جو ہے وہ بھی بتاتے ہیں اور ان کے فوائد بھی سمجھاتے ہیں۔
لیکن دوستو جو آپ غلط چیزیں کر رہے ہو وہ تو ہم نے آپ کو بتانا ہے اور آپ نے آگے اپنے تمام دوستوں اور حلقہ احباب کو شیئر بھی کرنا ہے اپنے سوشل میڈیا پر۔ اچھا اب یہ جو لال شربت ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اوپر لکھا ہوتا ہے کہ روح اور دماغ کو، قلب کو تازگی بخشتا ہے، فلاں کرتا ہے، اور پھر اس کی ایڈ کمرشل بھی ایسی بنائی جاتی ہے کہ دیکھتے ہی اس کو پینے کو دل چاہتا ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو فوراً سے یہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی سے گھر آئیں تو ان کو آتے ہی پلایا جاتا ہے۔ اس کو کبھی پانی میں اور کبھی دودھ میں ڈال کے، کبھی آئس کریم کے اوپر، کبھی ڈیزرٹ کے اوپر، اور کبھی کسٹرڈ کے اوپر ڈال کے، اور کبھی برف کے گولے بنا کر اس کے اوپر جو ہے مختلف طریقوں سے اس کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر آپ دیکھ لیں شام کو لال شربت کے بغیر افطاریوں کا اہتمام جو ہے وہ بالکل معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اچھا تو دوستو ہوتا کیا ہے؟ اب یہ سمجھیں کہ جو لال شربت ہے یعنی لال شربت کے اندر کوئی پھولوں کا ایکسٹریکٹ نہیں ہے، وہ سب سینتھیٹک ہے، اور سینتھیٹک میں اس میں سے سب سے زیادہ چیز جو ہے نا وہ ہے فریکٹوز، کارن فریکٹوز سیرپ یا کوئی فریکٹوز سیرپ۔ اب دوستو یہ فریکٹوز کیا چیز ہے؟ What is the fructose؟ جیسے ہم چینی کھاتے ہیں نا، چینی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ چینی کا جو فارمولا ہے وہ سکروز ہے، اور سکروز دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک فریکٹوز اور دوسرا گلوکوز۔ ایک گلوکوز اور فریکٹوز کا مالیکول ملتا ہے تو وہ فریکٹوز بن جاتا ہے۔ اچھا یہ والا سیرپ ہے فریکٹوز سیرپ۔ گلوکوز ہمارے جسم میں ایک ایک سیل کی ضرورت ہے، جو میٹابولائز ہے، ہماری انرجی جو ہے، جو ہمارے ہاتھ پاؤں انگلیاں ہل رہی ہیں، کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس میں گلوکوز ہے۔ تو دوستو گلوکوز ڈائریکٹ سورس آف انرجی ہے جو ایک ایک سیل کے اندر جا کے میٹابولائز ہوتا ہے اور وہ جسم کے ہر سیل کی ضرورت ہے۔ اچھا اب دوسری چیز کیا ہے دوستو؟ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا حصہ جو فریکٹوز ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب جب آپ فریکٹوز پیتے ہو نا تو آپ کے فوراً یعنی اگر آپ کے فوراً جسم کا گلوکوز ٹیسٹ کیا جائے تو وہ زیادہ نہیں ہوگا، تو پھر کہتے ہیں دیکھا کہ ہمارے شربت سے تو گلوکوز لیول جسم میں بڑھتا ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ایسی؟ کیوں نہیں بڑھتا؟ اچھا فریکٹوز ہمارے جسم کے اندر جب جاتا ہے تو ہمارے جسم نے اس کو ایز اے فورن باڈی، جیسے آپ دیکھیں کہ کسی کی دکان یا گھر میں اچانک کوئی ان نون بندہ نظر آ جائے کہ یہ کوئی حملہ آور آیا ہے تو کیا کریں گے؟ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ تو اسی طرح فریکٹوز ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو پھر اس کو ہمارا جسم کیا کرتا ہے؟ جگر میں لے کر جاتا ہے اور اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ چیز اس کی ہو جاتی ہے گلوکوز میں کنورٹ، اور باقی پھر کس میں ہوتی ہے؟ فیٹ میں۔ سنا ہوگا کہ اکثر لوگوں کا لیور فیٹی ہو گیا ہے۔ دوستو دنیا کی 35% سے زائد آبادی فیٹی لیور ہے، اور فیٹی لیور کی ایک ریزن دوستو یہ چیز ہے۔ اچھا آپ کے جسم میں اس نے فوری طور پر گلوکوز تو نہیں بڑھایا، لیکن کیا کر دیا؟ فیٹ بڑھا دیا، گندی والی فیٹ جس نے آپ کا موٹاپا کیا، مسلز کے اندر اکٹھی ہو گئی، پیٹ کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی، اور پھر اس نے الٹیمیٹلی آپ کے لیور جگر کو بھی ڈیمیج کیا۔ پھر جب اس نے آگے بڑھے گی تو پھر یہ انسولین ریزسٹنس کی طرف جائے گی، اور یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ اور دوستو جب یہ انسولین ریزسٹنس آ گئی، اگر آپ کا جسم موٹا ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ انسولین ریزسٹنس بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ خواتین میں اگر پی سی اوز ہو رہا ہے یعنی پولیسسٹک اووریز جو ہوتی ہیں، یا اس میں جو پانی کی تھیلیوں کی بات ہوتی ہے، تو سمجھ لیں انسولین ریزسٹنس شروع ہو گئی۔ اگر آپ پری ڈائبیٹک ہو گئے ہو تو سمجھ لیں کہ پہلے انسولین ریزسٹنس ہوئی ہے۔ گردوں کے اندر درد شروع ہو گئی ہے، آرتھرائٹس شروع ہو گیا ہے، تو آغاز یہاں سے ہوا ہے۔ تو یہ لال شربت ہوتا ہے تو یہ ان ساری بیماریوں کا کاز کرتا ہے، فساد کی جڑ ہے۔ تو لال شربت سے بہتر ہے کہ کوئی چیز کھا کے مر جاؤ۔ اچھا تو دوستو پریشان نہیں ہو، اب کا معالج، آپ کا طبیب، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی جو ہے وہ آپ کو اس کا متبادل بتانے جا رہا ہے کہ آپ لال شربت کی بجائے کیا استعمال کریں گے۔
پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی چیز بنائی ہے وہ پانی ہے، اور پانی ہی زندگی ہے۔ قرآن کے اندر آیت موجود ہے، یہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت موجود ہے، من ماء کل شیء حی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر شے کی زندگی پانی سے رکھی ہے۔ تو دوستو پینے کے لیے کوئی بھی ڈرنک ہیلتھی ڈرنک نہیں ہے۔ اگر آپ کا لازمی یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ نے لازمی بنانا ہی بنانا ہے، تو اس میں پھر کریں کہ گنے کا رس، گاجر کا جوس، کیلے کا ملک شیک، آڑو کا جوس، بادام کا شیک کر لیں، سیب کا جوس بنا لیں، موسمی کا جوس بنا لیں، کھجور کا شیک بنا لیں، یہ ہیلتھی چیزیں بنائیں۔ لال شربت مت پیئیں، اور نہ ہی ڈبے والا جوس، نہ وہ کولڈ ڈرنکس جو گردے بھی فیل کرتی ہیں، یہ سارے آپ کی صحت کے دشمن ہیں۔ وہ پینے کو کہیں گے آپ کو، اور آپ کے لیے یہ اتنے ضروری کیوں بنا دیے گئے ہیں، مگر دوست اتنی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے اور ان کا ٹیسٹ ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دل مانگے مور۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی آپ یہ میٹھے ڈرنکس پیتے ہو تو آپ کے اندر ایگزیکٹلی جو افیون، ہیروئن یا مارفین ڈرگ وغیرہ، وہ پینے کے بعد جو انڈارفن ہارمونز آپ کے اوپر آتے ہیں، یہ میٹھا کھانے کے بعد بھی وہی اوپر آتے ہیں، یعنی ان کا ریسپانس بھی وہی ہے۔ جیسے آپ کوئی نشہ آور چیز کر رہے ہو، تو وہ نشہ آور چیز کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ لیتے ہو تو آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ میٹابولائز ہو جاتی ہے، ٹھکانے لگ جاتی ہے، تو آپ کا جسم پھر یہ دل مانگے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ پلاؤ۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہیلدی نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی یہ پھر آپ کے جسم کے اندر یہ کئی ساری بیماریاں لے کر آتا ہے، اور لال شربت کسی بھی صورت میں صحت مند ہیلتھی نہیں ہے، انتہائی ان ہیلتھی، مضر صحت یہ چیز ہے۔ آخر میں دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لال شربت ہمارے گھروں کی مہمان نوازی کی، اور ہمارے دسترخوان کی، ہمارے افطار کی، اور مختلف اوقات میں مہمان نوازی کی، یا خود بھی جب دل کرتا ہے پینے کی جو عادت بنی ہوئی ہے، اس سے اپنی جان چھڑائیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال ہے، انرجی ڈرنکس ہے، سافٹ ڈرنکس ہے، یہ ساری کی ساری ہمارے تباہی اور بربادی ہے انسان کے لیے۔ ہم نے دوستو جو آپ کو نیچرل مشروبات جو میں نے آپ کو قدرتی بتائے ہیں، آپ ان سے استفادہ حاصل کیجئے، تو بہت ساری بیماریوں اور مسائل سے جو ہے وہ ہم بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو لال شربت خاموش قاتل، جان لیوا مشروب، انسانی جسم پر تباہی کے اثرات مرتب۔ لال شربت شیریں زہر، روح فنا۔ اور دوستو ہم کیا سمجھتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ سو امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور اپنے حلقہ باب میں دوسروں کو بھی اس کے بارے میں نالج دیں گے، اور آگاہی اور شعور جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے ان میں بھی ہمارے کارواں کا حصہ بنے رہیں گے۔ اپنے میزبان، اپنے طبیب، ہربلسٹ ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔